السلام علیکم۔ ایران اور پاکستان کے درمیان حملوں اور جوابی حملوں کا میچ دوستانہ تھا یا نہیں، مگر دونوں ملکوں نے تاحال اس کو دوستانہ رکھ کر ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا ہے۔ ابھی اس واقعے کی تلخیاں موجود ہی تھیں کہ ایران میں پاکستان کے 9 مزدوروں کے قتل کا واقعہ رونما ہو گیا، جس میں مزدوروں کو ایک کمرے میں جمع کر کے سر میں گولیاں ماری گئیں۔ ان مزدوروں کا تعلق پنجاب سے تھا اور یوں اسے ایک مخصوص رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے کے بعد ایران اور پاکستان میں جاری غلط فہمیوں میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا ماحول اس وقت پیدا ہونے لگا ہے جب غزہ کی جنگ پوری طرح پھیل رہی ہے۔ اب اس جنگ کے 2 فریق اسرائیل اور حماس نہیں رہے، بلکہ گرد و پیش کے ممالک بھی اس جنگ میں واضح لائن لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو غزہ کے اندر بھول بھلائیوں میں الجھا دیا ہے، تو یمن کے حوثیوں نے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے بحیرہ احمر کی اہمیت اور حساسیت بڑھتی جا رہی ہے۔ حوثیوں کے حملوں نے اسرائیل کی کمک کے حامل اور عام تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے حوثیوں کے خلاف پاکستان سے فوجی مدد مانگ لی ہے۔ حوثیوں کے خلاف مدد کا مطلب صرف ایک ملیشیا کے خلاف مدد نہیں، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان فلسطین مخالف اتحاد کا حصہ بنے گا۔ حوثیوں کی ماضی کی سرگرمیاں کیا رہی ہیں اور ان کی صف بندی کس انداز کی ہے، قطع نظر اس بات کے اس وقت حوثیوں نے غزہ کی لڑائی کو بیرونی جہت دے کر پھیلا دیا ہے۔ ایران اس جنگ میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کے تمام علاقائی اتحادی اور پراکسیز غزہ کی حمایت میں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں یوکرین کی جنگ کے بعد پاکستان کو ایک بار پھر یقین اور غیر یقینی کا دوراہا اور مخمصہ درپیش ہے۔ پاکستان یوکرین کی جنگ کی طرح مغربی اتحاد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا غیر جانبداری کی پالیسی اپناتا ہے۔ مغربی اتحادیوں نے پاکستان کے لیے بھی کبھی بھی غیر جانبداری کا آپشن رکھا ہی نہیں۔ جب بھی ایسا کوئی مرحلہ آیا تو مغرب سے پاکستان کے لیے ایک ہی آپشن آتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس محدود سپیس میں پاکستان کے پاس خود سپردگی کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ ابھی جنرل پرویز مشرف کو امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی نیم شب کو آنے والی ایسی ہی ٹیلی فون کال کی نوحہ گری اور اثرات جاری تھے کہ یوکرین کی جنگ میں روس کی مذمت کا مرحلہ آن پہنچا اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک ایسے سیاسی بحران کی زد میں آ گیا جس میں سے نکلنے کی کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی، بلکہ پاکستان کا بحران در بحران کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ابھی 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ یہ بحران قائم ہے، اور یہ بحران اپنی جگہ قائم ہی تھا کہ غزہ کی جنگ کا محاذ کھل گیا، اور اس پھیلتی ہوئی جنگ میں ایک بار پھر پاکستان کا کندھا درکار ہے۔ اب امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگریٹ میکلاؤ نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی انٹرنیشنل کمبائن میری ٹائم فورس کی اہم رکن ہے اور پاکستان سے بحیرہ احمر کی کشیدگی پر رابطے میں ہیں۔ پاکستان سمیت خطے کے تمام ممالک کو امریکہ اور برطانیہ کی نئی ٹاسک فورس کے تحت قائم خوشحال محافظ آپریشن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سینکڑوں مال بردار بحری جہاز افریقہ کے جنوبی کنارے کیپ آف گڈ ہوپ کا متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی تجارت کا 12% مال سالانہ بحر احمر سے گزرتا ہے، جس کی مالیت $1 کھرب سے زیادہ ہے۔ اب حوثیوں کے حملوں کے باعث بہت سی شپنگ کمپنیوں نے بحر احمر اور نہر سویز سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کنٹینر جہاز جن میں کئی 300 میٹر تک لمبے ہیں، اب متبادل
جو راستے کے طور پر یورپ جانے کے لیے بر اعظم افریقہ کے گرد سے گزر رہے ہیں، جو بحر احمر کی نسبت زیادہ طویل راستہ ہے۔ یہ تجارت کی لاگت بھی بڑھاتا ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی اس کا یعنی دگنا ہو جاتا ہے، اور یوں دونوں صورتوں میں یہ طویل راستہ جو ہے یہ مہنگا پڑ رہا ہے متعلقہ قوتوں کو۔ اس سے مال بردار جہازوں کے 10 سے 12 دن اضافی لگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں اضافی ایندھن بھی لگ رہا ہے، اور یوں اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اس تجارتی گزرگاہ کی۔ اور اس کی لاگت بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق $10 لاکھ جو اضافی پڑ رہی ہے اس نئے تجارتی روٹ کی صورت میں۔ اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور اس عمل میں پاکستان سے تعاون طلب کیا جانے لگا ہے۔ اس ماحول میں پاکستان اور ایران کے درمیان پراسرار انداز سے کشیدگی بڑھانے والے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اپنے حالات یہ ہیں کہ ایک تو ملک میں سیاسی بے چینی عروج پر ہے، اوپر سے چین، ایران، افغانستان اور بھارت کی دوڑتی بھاگتی معیشتوں کے درمیان پاکستان کی معیشت کی رگ جاں بس قائم ہی ہے۔ ملک میں کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں بلکہ ایک نگران سیٹ اپ ہے، اور انتخابات بھی اس انداز سے ہونے جا رہے ہیں کہ بے رنگ و بو قسم کا نگران طرز کا سسٹم ہی قائم ہونے جا رہا ہے، یعنی ایک ایسا انتظام آگے ہونے جا رہا ہے جو اسی نگران سسٹم کی ایک ایکسٹینشن ہوگا، اور فعال ملکوں کی معیشتوں میں پاکستان ایک غیر فعال معیشت بن چکا ہے۔ اس پر مستزاد سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بین الاقوامی فورمز پر سیلفیاں بنانے سے ہی فرصت نہیں ملی، اور بھارت سے 300 جنگیں لڑنے کا دعویٰ اتنا منہ پکا بنا کر اور اتنے اعتماد سے کیا کرتے تھے موصوف کہ مرحوم سلطان راہی کی فلم کے کسی ڈائلاگ کا گمان گزرتا تھا۔ کسی دور میں 2/3 کے حامل اور 2/3 کے بھاری مینڈیٹ رکھنے والے میاں محمد نواز شریف اور اس کے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ اب اقتدار کے سنگھاسن پر جس انداز سے انہیں بٹھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک نئے طرز کے ایک سیاسی اور ایک دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے انوار الحق کاکڑ کی ہی تقریب رونمائی، تاج پوشی اور واپسی ہوگا، اور جس انداز سے ان کو لایا جا رہا ہے۔ اور صرف جنرل ضیاء الحق کو شہید اسلام اور فاتح افغانستان ثابت کرنے والے 7 روزہ تکبیر کراچی میں ہمارے قلم کار ساتھی عرفان صدیقی ہی اس انداز کی واپسی کو فاتحانہ واپسی کا انداز کہنے کا حوصلہ اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت اور مضبوط فوج کا حامل ملک اپنی تاریخ میں شاید ہی پہلے کبھی اس قدر غیر متعلق رہا ہو۔ بھارت کو دیکھیں تو اس پر دھن برس رہا ہے، افغانستان کو دیکھیں تو وہ ایک عام سی ملیشیا کے زیر اہتمام مصنوعی دریاؤں کو بنا رہا ہے، اور معدنیات کی کانیں وہ کھود رہا ہے، ان کے ٹھیکے دے رہا ہے۔ اور ایران کو دیکھیں تو وہ پوری طرح ایک فعال معیشت کے طور پر تمام دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو کر، اور چین کی تو بات ہی چھوڑیں، بھارت کی ترقی خیرہ کن ہوتی جا رہی ہے۔ اور چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا سمندر پہ کئی کلومیٹر پر طویل جو ایک پل بنایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز اور ایک دیکھنے کی چیز ہوگی۔ تو یوں یہ ملک اٹھتے جا رہے ہیں، اوپر اٹھ رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں اپنی معیشت کو، اور بھارت جیسا جو ملک ہے جو ہر دباؤ کو کھلا کسی بھی دباؤ میں، یعنی وہ آلائے کار بنے بغیر دباؤ قبول بھی کرتا ہے اور اسے حکمت کے ساتھ بے اثر بھی بناتا ہے۔ بھارت کے پہلو میں 22 کروڑ آبادی کی حامل ایٹمی طاقت پاکستان آج غیر فعالیت کا شکار ہے، اور اس پر حالات کا ذمہ دار کبھی نوجوانوں کو تو کبھی سوشل میڈیا کو قرار دیا جاتا ہے۔ نوجوان نسل کا قصور صرف یہ ہے کہ انہیں عصری شعور آ گیا ہے، اور اب وہ اپنی سیاہ بختی کی وجہ اور جواز پوچھ رہی ہے۔
آخر جس معاشرے کو یہ امید دلائی گئی تھی دہائیاں پہلے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن کر کم از کم ڈیٹرنس کے اصول کے تحت بھارت کے خوف سے آزاد ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنا سرمایہ اور وسائل وہ کنونشنل ویپنز پر لگانے کی بجائے انسانوں کی فلاح پر خرچ کرے گا، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ایک ایسا موقع اچانک آ جائے کہ جب آپ کہیں کہ ہمارے پاس ٹینک تو موجود ہیں مگر ان کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ایٹمی دھماکوں کے ذریعے دفاع کے بکھیڑوں سے اعلانیہ آزاد ہونے کے 30 سال کے بعد اس معاشرے کو بتا دیا جائے کہ اس کی معیشت تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پر زندہ ہے، تو اس نسل کا پہلا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض نوجوان ابھی سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی نوجوانوں نے شعور اور آگہی کی راہوں میں پہلے قدم رکھنا سیکھے ہیں۔